حقیقی مفلس کون ہے؟ اس لیے کہ مفلس کے حوالے سے لوگوں کی آراء مختلف ہو سکتے ہیں۔ شاید ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس گھر بار نہیں ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے اپنے معاشرے اور اس وقت جو حالات اس کو مطابق بتایا کہ ہم تو اس آدمی کو مفلس سمجھتے ہیں کہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفلس من امتی، میرے امت کے جو مفلس ہے وہ آدمی ہے کہ من یأتی یوم القیامت بصوم وصیام وزکوۃ، کہ جو قیامت کے دن آئیں گے میری امتی اور نمازوں کو بھی ساتھ لائیں گے، بہت سا نمازی ادا کی ہوگی، اور اس طرح روزے بہت سارے نفلی روزے رکھ کے آئیں گے، اس طرح زکوٰۃ ادا کیا ہوگا، نفلی اور فرضی ہر طرح کے عبادات اس نے کی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ وَيَأْتِي آئیں گے قد شتم ھذا، کسی کو گالیت دی ہوگی اس نے، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کے مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کی خون بہایا ہوگا، اور اس طرح وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ ایک طرف بہترین روزے، نمازیں، زکوٰۃ، ہر چیز، لیکن دوسری طرف لوگوں کے اوپر ظلم کیا، کسی کو گالیاں دی، کسی کو مارا ہے، کسی کو خون بہایا، کسی کو ایک طرح کی مصیبت اور اذیت میں ڈالا، کسی کو دوسری طرح۔ تو اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادھر جب حساب کتاب فرمائیں گے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس آدمی کی جو روزہ دار ہے، جو نمازی ہے، جو زکوٰۃ دی، ان کی حسنات اللہ لیں گے اور لوگوں کو دینا شروع کریں گے۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی نیکیاں دو، اس کو بھی دو، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں جب ختم ہو جائے تو لوگ ان کی گناہوں لے کے اس کو اوپر ڈالیں گے، لوگوں کی گناہ، جن کو نہ مارا ہے، جن کو مصیبتیں دی، ان کی گناہوں کو لے کر اللہ اس کو اوپر ڈالیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَطُرِحَتْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کے اوپر جب یہ سیئات ڈالیں گے تو اس کے نیکیاں سب ختم ہو جائے تو اس کو اللہ لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک گے، اور اسے خالی رہ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اس موقع پہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن اصل چیز جو ہے حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرے کہ جو ہم زبان بے دڑک استعمال کرتے، کسی کو گالیاں دیتے، کسی کی غیبت کرتے، جو ہم کسی کو مارتے ہیں، کوئی سوچ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھیں گے، خون بہاتے ہیں آج کل، خون، اور یہ تمام چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت سے بے نیاز ہو کے لوگ کرتے اور سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں۔ یہ حقوق اللہ، یہ اس کی اہمیت تب ہے کہ ساتھ آپ حقوق العباد بھی ادا کریں، لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈال، لوگوں کو گالیاں نہ دو، لوگوں کو مارو نہیں، لوگوں کو تکلیف نہ دو، یہ پھر اصل چیز ہے۔ اور اصل چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمزوری ہو بھی اللہ معاف کریں گے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، بہت وسیع دربار ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حق آپ نے مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی، جب تک وہ بندہ آپ نہ کہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، مجھے معاف کرو، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے کسی کو مارا ہے، اس آدمی سے جب تک نہیں کہیں گے کہ مجھے معاف کرو، میں نے غلطی کی، آپ کو مارا ہے، کس کا خون بہایا، جو کچھ کیا، جب تک وہ آدمی آپ کو معاف نہیں کرے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے حقوق العباد بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقوق اللہ کی بھی خیال کریں اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ہم حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
حقیقی مفلس یہی ہے کہ جو بہت سارے نیکیوں کے ڈیر لائے لیکن ساتھ ساتھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی ہے ہوا منصورہ، جس طرح ہوا آ جائے اور گرد غبار کو اڑا کے لے جاتے، اس کی نیکی اس طرح ختم ہو جائے گی اور یہ ہے خالی میدان میں رہ جائے گا۔ اوپر سے ان لوگوں کی برائی اور غلطی اور گناہ اس کو پر ڈالیں گے، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور بہت روئے اور فرمائے کہ میرے امت کے حقیقی مفلس، حقیقی غریب یہی آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔